حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بنیادی بات تو یہ ہے کہ عرب میں مکۃ المکرمہ میں جو شرفاء تھے وہ ہمیشہ دین حنیف کے پابند رہے، پیروکار رہے، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کو ہی اختیار کیے رکھا۔ اس پہ میں نے کسی درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ غالباً مشرکین کے حوالے سے جب بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے لوگ، مکہ کے رہنے والے ملت ابراہیمی سے واقف تھے، عبادات سے، عقائد سے اور اس کے علاوہ دیگر معمولات سے وہ واقفیت رکھتے تھے، لیکن جانتے ہوئے اکثریت نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بہت کم، تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیے رکھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے علاوہ جیسے دیگر ہم جانتے ہیں جلیل القدر صحابہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیے رکھا اور اکثر جو عبادات یا عقائد یا معاملات اس کے وہ پیروکار رہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو پیشے کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ والد آپ کے وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ نے بھی پھر اسی تجارت ہی کے پیشے کو اختیار کیے رکھا۔ یعنی اس سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں عورت کو اس بات کی آزادی تھی، اور وہاں پر وہ معاشرہ کہ جو ابھی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایام جاہلیت کا معاشرہ تھا، جہالت کا معاشرہ تھا، لیکن وہاں پر بھی عورت کو یہ آزادی تھی کہ وہ کاروبار کرتی، وہ تجارت کرتی اور وہ لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب فرمایا، وہ در حقیقت آپ کو اپنا سامان دے کر ملک شام بھیجا تھا، جہاں سے یہ نکاح کی بات اور یہ معاملہ شروع ہوا۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنے دو غلام کہہ لیجئے یا دو خادم کہہ لیجئے، وہ رسول اللہ کے ساتھ بھیجے تھے، ایک میسرہ اور ایک خزیمہ۔ یہ دو غلام تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ملک شام گئے تھے۔ جب ملک شام گئے، رسول اللہ کی تجارت کو دیکھا، آپ کی امانت اور صداقت کو دیکھا، شرافت کو دیکھا، تو انہوں نے آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب ملک شام تجارت کے لیے آپ گئے تو وہاں پہ آپ نے جو بیچنا ہوتا تھا نا، تو آپ پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھئی میں نے مال کے معاملے میں، کاروبار کے حوالے سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز ہے تمہارے سامنے ہے، میں نے اس کی کوئی زیادہ تعریفیں نہیں کرنی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے، یعنی ہر بات بالکل واضح۔ تو میسرہ کو، خزیمہ کو اس بات نے بڑا متاثر کیا کہ بالکل جھوٹ نہیں، سچ پر مبنی ہر بات کرنی اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ رکھنا وہ بالکل فیئر رکھنا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے مکہ تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ کی تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتایا۔ تو یہاں سے پھر حضرت خدیجہ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ تھیں، انہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور جا کر اس سلسلے میں بات کرو۔ ایک یہ بھی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب نے اور حضرت امیر حمزہ، یہ دو افراد ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر خاص طور پر تمام دیگر قریش کے جو رؤساء تھے، سردار تھے، ان کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے تھے نکاح کے وقت، لیکن پہلے بات شروع ہوئی۔ لیکن جو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے میں خاطبہ کا لفظ استعمال کیا، وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ وقد خاطبہ خدیجہ بنت خویلد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ خطبہ، خاطبہ عربی زبان میں نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو طالب نے اپنے خطبے میں اس بات کو بیان کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات دونوں طرف سے تھی، حضرت خدیجہ کی رضامندی بھی تھی، خوشی بھی تھی، اور جو خاتون تجارت کرتی ہے اور تجارت کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتی ہے تو کیا وہ اپنے نکاح کے لیے خود بات نہیں کر سکتی؟ تو حضرت خدیجہ نے بھی ممکن ہے کہ یہ بات کہی ہو، جیسے نفیسہ کہتی ہیں کہ مجھے بھیجا، اور اسی طرح حضرت ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اور آپ کی طرف سے آپ کے بہاف پر یہ بات کی ہو۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب اور امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ دیگر رؤسائے قریش کے ساتھ، واضح بات ہے کہ بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اور قریش کی ایک بہت بڑی ایک لڑی تھی یہ، تو بہت بڑا خاندان، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، اور پھر اس میں دیگر لوگ کہ جو سردار تھے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت تھی، سارا نظام ان کے پاس تھا، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ افراد تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کے گھر۔ حضرت ابو طالب نے وہاں پر پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے کہ خطبے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے بنایا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے تمام تعریف، اور پھر ذریت کا ذکر کر دیا، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین حنیف کے پابند تھے، دین حنیف پر چلنے والے لوگ تھے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر نکاح کس دین پر ہوا تھا، کس شریعت پر ہوا تھا؟ تو واضح بات ہے کہ دین حنیف پر ہوا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کا جو نکاح دین پر ہوا، کہیں پر بھی ہمیں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا ہو کہ بھئی آپ تجدید نکاح کرو کیونکہ اب تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو جن کا نکاح اسلام سے قبل ہو گیا، ان کا نکاح ہو گیا، تو بعد میں ان کو نکاح دوبارہ کرنے کی، تجدید نکاح کا انہیں حکم اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکہ میں جو نکاح کا طریقہ تھا وہ بالکل جائز اور دین اور شریعت کے مطابق تھا۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نکاح کے، یعنی اسلام سے پہلے بہت سی صورتیں تھیں نکاح کی، لیکن اسلام نے پھر ایک صورت کو جائز رکھا، اور وہ جائز صورت یہ تھی کہ ایک عورت کا نکاح ایک ہی مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مرد کو تو بیان کر دیا گیا، وہ جو حالات غزوہ احد میں پیدا ہوئے، ایمرجنسی حالات کے، جہاں پر مرد کو کہا گیا کہ 2، 3، 4 قرآن پاک سورۃ النساء میں سے بیان کرتا ہے، لیکن صحابہ نے یا اس وقت جو رائج الوقت نکاح کا طریقہ تھا وہ دین حنیف ہی کا طریقہ تھا، جسے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر اسلام نے ایک صورت کو جائز رکھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طالب نے جو خطبہ دیا، اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم کا ہمیں منتظم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایسا حرم دیا جو امن کا مرکز ہے، گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ثم ابن اخی ھذا محمد بن عبداللہ، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے، لا یوزن برجل الا رجح بی شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، کہا کہ یہ میرا وہ بھتیجا ہے، محمد بن عبداللہ ہے، کہ جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مرد اس جیسا نہیں ہو سکتا، شرف میں، نبل میں، یعنی جو خاندانی ایک وقار ہے، ایک کردار اور اخلاق کی عظمت ہے، ایک بلندی ہے، فضیلت ہے، عقل ہے، فرمایا اس میں کوئی بھی میرے بیٹے کے، میرے بھتیجے کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا کہ فَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلٌّ، کہ اگرچہ میرا بھتیجا مال میں تو کم ہے، یعنی مال نہیں ہے میرے بھتیجے کے پاس اتنا، فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، فرمایا کہ مال کیا ہے، یہ تو سایہ ہے، زائل ہونے والا ہے، یہ تو ڈھل جانے والا ہے۔ فرمایا وَمُحَمَّدٌ مِّمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، اور تم محمد کو جانتے ہو کہ اس کی جو قرابت کو بھی تم جانتے ہو کہ کتنی بڑی قرابت والا ہے یہ، یعنی اس کے والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، اور چچا ابو طالب ہیں، حمزہ ہیں، یہ اب محمد کے چچا ہیں، اور اس طریقے سے دیگر رشتہ دار۔ تو یہ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا، پھر آخر میں یہ فرمایا وقد خاطب خدیجہ بنت خویلد، کہ میرے اس بھتیجے نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام بھیجا نکاح کا۔ تو یہ یہاں پر خطبہ ختم ہوا۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے بھی گفتگو کی، اور پھر حضرت خدیجہ کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت گواہ بھی بات کیا کرتے تھے، گواہ بھی ایک لحاظ سے خطبہ دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے جو گواہ کھڑے ہوئے دو، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کی، آپ کے خاندان کی تعریف کی، جس نے حضرت ابو طالب نے بیان کیا، اسی طرح انہوں نے بھی رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے بعد یعنی گواہی دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔
اور اس موقع پر رسول اللہ نے 20 اونٹ حق مہر دیا تھا، 20 اونٹ، یعنی اچھی بھلی قیمت تھی اس وقت جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب رسول اللہ نے ولیمہ کیا، دعوت ولیمہ، تو 2 اونٹنیاں آپ نے ذبح کی تھیں۔ تو اس طرح ایک ولیمہ، یہ بات بھی یاد رکھیے، اور اس پر میں نے کافی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ بہت کچھ ایسا تھا کہ جو عرب میں رائج تھا اور وہ صحیح تھا، دین حنیف کے مطابق تھا، خدا کی شریعت کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از رکھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح کہ جیسے ولیمہ ہے، یہ اسلام نے اس کو ایسے ہی رکھا، اور اسی طرح نکاح کا جو طریقہ ہے وہ بھی ویسے ہے، گواہ بھی ویسے ہیں، قبول دلہا کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہے، اور ایجاب یعنی اجازت نامہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اجازت ہمیشہ عورت کی طرف سے۔ اور میں تو عام طور پر اس حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نکاح فارم بنایا جاتا ہے، بنایا گیا ہے ہمارے ہاں، یہ کچھ وقت پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے لڑکے کو اور لڑکی کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اس پر بات کر سکیں۔ کوئی کسی شک میں کمی کی جاتی ہے، کسی میں اضافہ کیا جاتا ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میری ویڈیوز یوٹیوب چینلز پر موجود ہوں جو میں نے نکاح فارم پر گفتگو کی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ اس کے ایک ایک شک پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اس پر بھی ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح فارم صرف 2-4 گھنٹے پہلے، بلکہ ہمارے ہاں تو دیا ہی نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، تو کچھ ماہ پہلے، کچھ دن پہلے اگر دے دیا جائے کہ وہ اس پر گفتگو کریں، بات کریں، اور جو باتیں زیادہ اس میں بڑھانی ہوں اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو اگر کم کرنا ہو تو اس کو کم کر دیا جائے، تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو روایات جو اسلام سے پہلے اچھی تھی ان کو باقی رکھا گیا، اور جو اچھی نہیں تھی، اللہ کے دین سے ٹکراتی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہاں، جس میں ترمیم ہو سکتی تھی اس میں ترمیم کر دی گئی۔ یہ 3 صورتیں یاد رکھیے کہ جو براہ راست جن کا ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، ان کو ختم کر دیا گیا، جن میں ترمیم کی جا سکتی تھی ان میں ترمیم کر دی گئی، اور جن میں ترمیم کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ بالکل شریعت کے عین مطابق تھی، ان کو ویسے ہی باقی رکھا گیا۔